اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا کوئی خیال نہ ہو۔ جو قوم اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتی، خیال نہیں رکھتی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں تبدیل فرماتا۔ اگر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی حالت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آئیں درود پاک کا وظیفہ کریں، درود پاک کا ورد۔ کوئی بندہ مدینہ دیکھنا چاہتا ہے، مکہ دیکھنا چاہتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے تمام تر حالات کو بدلنا چاہتا ہے، وہ درود پاک کی کثرت کرنے لگ جائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، درود پاک کے فضائل سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ویورز کو، ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے پاس بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر آیا ہوں، درود پاک کی بہت پیاری فضیلت لے کر آیا ہوں۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نظر عنایت فرمائی کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے بندہ مکہ اور مدینہ پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے۔ خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہیں، وہی غمخوار امت ہیں، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہیں، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی۔ سبحان اللہ، درود پاک کی فضیلتیں اور برکتیں بے شمار ہیں۔ ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ جہاں پر ہم نے دنیا کے دیگر معاملات رکھے ہوئے ہیں، ڈیوٹی پر جاتے ہیں، اپنے دنیا کے گھر کے کاموں میں، کام کاج کے لیے ہم نے وقت رکھا ہوا ہے، سارے کاموں کے لیے ہم نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، تو اپنی زندگی میں ہمیں درود پاک پڑھنے کے لیے بھی ایک وقت مقرر کرنا چاہیے۔ آج آپ کو ایسے بھائی کا واقعہ بتانے والا ہوں کہ جس کے دل میں مدینہ منورہ جانے کی، مکہ مکرمہ دیکھنے کی کس قدر تڑپ تھی کہ درود پاک کی کثرت کرتے کرتے وہ بندہ مکہ اور مدینہ پہنچ گیا۔ وہ واقعہ سنانے سے پہلے، اس بھائی کا ذکر کرنے سے پہلے آپ سے میں درود پاک کی ایک فضیلت شیئر کرنا چاہوں گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرمایا کہ وہ بندہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ دن بھر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس 100 مرتبہ درود پڑھنے والے بندے کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، جس میں 30 حاجات دنیا کی ہیں اور 70 حاجات آخرت کی ہیں۔ درود پاک کی فضیلتیں اور برکتیں کس قدر ہیں دیکھیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں ہماری حاجات پوری ہو جائیں، ہماری خواہشات پوری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہم پر پڑ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہمیں مل جائے، تو درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نظر رحمت فرمائے گا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظر عنایت فرمائیں گے۔ تو درود پاک اپنی زندگی کے معاملات میں شامل کر لیں۔ اب جن بھائی کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں مکہ مکرمہ جانے کی، عمرہ کرنے کی، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ دیکھنے کی بہت تڑپ تھی، اور اسی تڑپ کے اندر میں درود پاک پڑھتا رہتا تھا، درود پاک کی کثرت کرتا رہتا تھا، ہر روز میں ان گنت بے شمار درود پاک پڑھتا تھا۔ اس طرح کرتے کرتے میں نے ایک اپنی روٹین بنائی، درود پاک کی تعداد مقرر کی، درود پاک پڑھتے پڑھتے میں نے روٹین بنا لی کہ میں روزانہ 12,000 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کروں گا۔ یہاں پر روٹین بنانے کے بعد 12,000 مرتبہ جب وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا، درود پاک کی کثرت کرنے لگ گیا، تو ہوا کیا کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے وہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا، وہ بھائی جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں پر ہر سال عمرے کے لیے قرآن اندازی ہوتی تھی، سینکڑوں ورکر اور بھی تھے، کام کرنے والے ملازمین تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن قرآن اندازی کے اندر درود پاک کی برکت سے، سچی تڑپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر رحمت فرمائی، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو گئی
کس طرح حاضری نصیب ہوئی کہ قرآندازی میں اس بھائی کا نام نکل آیا جو درود پاک کا تحفہ پیش کیا کرتا تھا، جو درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرتا تھا۔ قرآندازی میں درود پاک کی برکت سے، مدینہ منورہ سے محبت اور مکہ مکرمہ سے محبت، اس طلب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر رحمت فرمائی، اللہ کے نبی نے نظر عنایت فرمائی، اس بھائی کا نام قرآندازی کے اندر نکل آیا۔ سبحان اللہ، درود پاک کی فضیلتیں اور برکتیں دیکھیں۔ انہی بھائی کا کہنا ہے کہ مجھے یہ جو کچھ ملا ہے، میری جو خواہش پوری ہوئی ہے، یہ درود پاک کی برکت سے پوری ہوئی ہے۔ اگر کوئی بندہ مدینہ دیکھنا چاہتا ہے، مکہ دیکھنا چاہتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے تمام تر حالات کو بدلنا چاہتا ہے، وہ درود پاک کی کثرت کرنے لگ جائے۔ درود پاک کی کثرت کرتے کرتے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے حالات کیسے بدل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمرے کی سعادت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے، درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس سے اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر آپ شامل کر لیں، اس کی برکت سے تمام تر پریشانیاں اور مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ تو درود پاک، آپ کو ایک بہت پیارا درود پاک بتا رہا ہوں، اس درود پاک کو آپ پڑھنے لگ جائیں اور اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگ جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت مل جائے گی۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ وہ درود پاک ہے درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کون سا درود پاک ہے؟ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اس درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ اگر ایک روٹین بنا لیں گے کہ 1000 مرتبہ، 1100، 1200 مرتبہ اس درود پاک کو روز پڑھنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت نصیب ہو جائے گی، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عمرے کی سعادت بھی ملے گی، مدینہ منورہ دیکھنے کی سعادت بھی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے تمام تر حالات کے اندر تبدیلیاں فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا کوئی خیال نہ ہو۔ جو قوم اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتی، خیال نہیں رکھتی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں تبدیل فرماتا۔ اگر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی حالت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آئیں درود پاک کا وظیفہ کریں، درود پاک کا ورد کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا کے حالات بھی بدل جائیں گے اور مرنے کے بعد قبر و حشر کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی آپ کی مدد فرمائے گا، حامی و ناصر ہوگا، اور محشر کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تن تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کی سختیوں کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب تر بندہ وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو درود پاک کی برکت سے دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، درود پاک کے فضائل سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، درود پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔